آج مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. جی جی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم عقلیہ و علوم نقلیہ بہت کم عمر میں عطا کر دیے تھے. 18 سال کی عمر تھی جی کہ ان کو سارے علوم حاصل ہو گئے تھے. اچھا. کہ ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور انہوں نے بڑا پیسہ ان پہ خرچ کیا اور ان کو جو ہے ہر طرح راحت آرام دی، لیکن کہا کہ بیٹا بس پڑھنا تم نے. یعنی انہوں نے اس شوق و ذوق کے ساتھ پڑھا کہ ایک مرتبہ وہ مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا تو پیاس لگی جی. تو ان خدام ہر وقت کھڑے رہتے تھے ان کے سامنے. اچھا. اور ہر طرف ان کی پہننے کی چپل موجود ہوتی تھی. باپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی نہ سوچیں کہ میری چپل کہاں ہے. اچھا ادھر سے اترے تب بھی چپل ادھر سے بالکل تب بھی چپل. تو ایک مرتبہ مطالعے کے دوران انہوں نے خود خادم سے پانی مانگ لیا جی کہ ذرا پیاس لگی ہے. اور وہ پانی لینے جب گیا تو باپ باہر بیٹھے تھے سین میں. کہا کہ کیا ہوا، تم کیوں آئے؟ کہا کہ وہ مولانا نے پانی مانگا ہے. تو کہتے پانی مانگا ہے؟ تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ میں اس پر خرچ کر رہا ہوں لاکھوں کہ بھی صرف کتاب کو مطالعہ کرنا اور کہیں دھیان نہ ہو، اور اس کا دھیان پیاس اور پانی کی طرف ہے. جی. بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا رکو. وہ انہوں نے پانی نہیں دیا اور روغن بادام وہ گلاس میں بھر کے دے دیا. کہا کہ یہ دے دو. اب وہ کتاب پہ جھکے ہوئے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، تو ان کو دیا اور انہوں نے گلاس لیا اور کتاب پہ نظر ہے اور بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے پینا شروع کر دیا. 3 سانس میں پیا، گلاس واپس کر دیا کہ نظر کتاب پہ ہے. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہو کہ روغن بادام پی لیا میں نے. وہ خادم چلا گیا باہر. تو والد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نہیں وہ تو کتاب میں منہمک تھے اور میں نے دیا پیالہ، انہوں نے 3 گھونٹ میں سنت کے مطابق پیا اور پیالہ واپس کر دی. انہوں نے کوئی تاثر ہی نہیں دیا کہ انہوں نے کیا پیا. کہا کہ شکر ہے اللہ کہ جو کچھ میں نے اس پر خرچ کیا اس کا نفع نظر آ رہا ہے کہ واقعی علوم کے حصول کے اندر ہی بندہ منہمک ہے، یہ نہیں کہ اپنے بدن کی راحت میں لگا ہوا ہے. اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے علوم حاصل کر لیے. اور ان کو پڑھنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شیوخ بوڑھے شاگرد پڑھنے آتے تھے ہندوستان میں ان کے پاس. ایک بار تو وہ درس دے رہے تھے تو اب یہ تو نوجوان ہے، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی اور سب بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. جی. تو ایک گھونسلہ تھا چڑیا کا. تو ایک چڑیا جو ہے وہ آئی گھونسلے میں. جیسی آئی تو وہ درس دیتے دیتے اٹھے، انہوں نے اپنی ٹوپی لی اور ٹوپی اوپر رکھ کے چڑیا کو پکڑ لیا. اب وہ بڑے بڑے جو بوڑھے بیٹھے شاگرد بڑے پریشان ہوئے کہ یار ہمارے شیخ الحدیث صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بچوں کی طرح اس کو پکڑ رہے ہیں چڑیا کو. تو اب ان کا جب چہرہ دیکھا حضرت نے تو پہچان گئے کہ ان کو گیا کہ میرے اس عمل پر اعتراض ہو رہا ہے. جی. انہوں نے ایک شعر کہا، یہ مجھے سنانا ہے. اچھا. شعر کہا کہ شیان عجیبان ابرد من یخ شیخن یتصبا صبی یتشیخا. کہا کہ 2 چیزیں وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہیں. اور عربی محاورے میں برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی جب کہا جائے تو اس کا مطلب وہ بہت بری ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ٹھنڈک تو انسان کو گوارا ہی نہیں ہے. تو 2 چیزیں بہت بری ہیں. ایک فرمایا کہ شیخون یتصبا، ایک ہے کہ بوڑھا بچوں جیسی حرکتیں کرے، اور صبیون یتشیخا، اور بچہ بوڑھوں جیسی حرکتیں کرے. یہ دونوں چیزیں بیلنس نہیں ہیں. لہٰذا تم لوگ اگر یہ چڑیا پکڑتے تو یہ قابل اعتراض ہوتا. میں تو بچہ ہوں، میں کھیل کود والا لونڈا لڑکا ہوں، لہٰذا میں نے جو پکڑی ہے یہ قابل اعتراض نہیں، یہ عین طبیعت اور عدل کے مطابق ہے، عمر کے حساب سے صحیح ہے. عمر کے حساب سے صحیح ہے. تو یہ انہوں نے جب یہ شعر کہا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز خطنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں یہ شعر سنایا کرتے تھے. اور جو بچے زیادہ شرارتیں کرتے تھے فرمایا کہ بچے کا کام شرارت ہے، اب اس کو تم کہو کہ وہ بوڑھا بن کے بیٹھے، یہ غلط بات ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ وہ بھی سبق پڑھا رہے تھے اور وہ کم عمری میں ان کو بھی علوم مل گئے تھے. تو اب وہ 2 چڑیاں لڑتی لڑتی ان کے سامنے گر گئی. حضرت جدی اپنی پگڑی اتاری اور اس کے اوپر رکھ دی، اس کو پکڑا. اب وہ سارے شاگرد حیران کہ حضرت یہ کیا کیا ہے. تو اب جب یہ بات دیکھی انہوں نے تو فوراً کہا الصبی صبیٌ ولو کان ابن نبی. بچہ بچہ ہوتا بھلے نبی کا بچہ ہو. میں بچہ ہوں لہٰذا میں یہ حرکت کروں گا، یہ اچھا لگتا ہے، لیکن تم لوگ کرو گے تو یہ برا لگے گا. تو گویا کہ یہ اس میں اس بات کا سبق ہے کہ ہر چیز عمر کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے. بچے بچوں والی حرکت اور نوجوان نوجوانوں والا ان کا مشغلہ، بوڑھے بوڑھاپے والی تسبیح اور اللہ اللہ کریں. تو یہ بیلنس زندگی ہے، یہ زندگی عین سنت ہے اور یہی محبوب ہے.